ہم غیروں کو اپنے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے لیے اللہ کا حکم مانا نا, تو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ کس کو بنایا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہے جی, یہ قرآن ہے. سورت کون سی؟ احزاب ہے. سورت کون سی؟ احزاب 22واں سپارہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوہ حسنہ کیا مطلب ہے؟ بہترین سیمپل, بہترین نمونہ. آپ جب آپ سے کوئی کاروباری آدمی آتا ہے, کوئی چیز لینے آتا ہے, تو آپ اس سے پوچھتے ہیں یار کوئی نمونہ تو دکھاؤ نا, سیمپل تو دکھاؤ نا. ہاں, کس طرح کی چیز دینی ہے, کس طرح کا چیز بنانی ہے, کوئی سیمپل آپ دیں. تو اللہ اپنے پیغمبر کو سیمپل کے طور پر ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بنانا ہے نا تو اس کے مطابق بنانا ہے. کس کے مطابق؟ رسول اللہ کے مطابق بنانا. لقد کان لکم فی رسول اللہ. یہودی نمونہ نہیں ہے, عیسائی نمونہ نہیں ہے, سعودین نمونہ, قطرین نمونہ نہیں ہے. او جی فلان ایسے سعودی مولوی این کرتے پہنتے, فلانے این کر. او بھائی میں مولوی ضیاء الرحمان نے سعودی دے مولوی دا کلمہ نہیں پڑھیا, نہ پاکستانی مولوی دا کلمہ پڑھا ہے, نہ کسی ہندوستانی مولوی دا کلمہ پڑھا ہے. میں کلمہ پڑھا ہے, کس دا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھا ہے. میرے لیے نمونہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں. کون اللہ؟ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ, شب, طریقہ سارا کچھ سکھایا ہے. کس کو بھیج کر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سکھایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جب تم اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اللہ سے وعدہ پورا کرنا ہے نا, اس کو بھی محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی کام کرو گے وہ کیا ہوگا؟ رد. من احدث, جو آدمی پیدا کرے گا کیا؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس دین میں کوئی بھی نئی بات اپنی طرف سے داخل کرے گا, فہو رد. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رد ہے. رد 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 کیا ہوتا ہے؟ مردود ہے, خارج ہے, اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے وعدہ جو کیا نا اس کو پورا کرو. رب کو حاکم مانا ہے تو اسی کا حکم مانو, اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا. اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, اس کی رضا کے مطابق. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, ان باتوں کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے, تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بچتے رہو, تاکہ تم بچتے رہو, متقی بن جاؤ. وَأَنَّ هَذَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہاں کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, صراط مستقیم ہر بندہ چاہتا ہے نا. ہاں جی ظفر بھائی, صراط مستقیم, صراط مستقیم ہم نماز میں مانگتے ہیں. اس کو مانگنے کا, مطالبہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم ہمیں دکھا, صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا, یہ جو 9 احکام ذکر کیے نا, ان احکام کی عقیدہ, اعتقاداً اور عملاً پابندی کرنا. ھذا صراطی, یہی کیا ہے؟ میرا رستہ ہے. مستقیماً, سیدھا. ان ھذا صراطی مستقیما, یہی میرا سیدھا رستہ ہے. ان احکام کی پابندی کرنا. ان احکام کی کتنے احکام ہیں جی؟ 9 احکام ہیں. ان کو یاد کر لو, ان کو یاد کر لو. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا لا تقتلوا اولادکم من املاق. اللہ اکبر, اللہ
کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی، لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے، اس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ ھذا صراط ان ھذا صراطی، ھذا صراطی، یہ میرا رستہ ہے، مستقیما، جو کہ کیا ہے؟ سیدھا ہے، فاتبعوا، سو اسی کی پیروی کرو، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے راستوں پر جاؤ گے نا، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اللہ ان احکام کو چھوڑ کر شرک کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل کرو گے، اور نہ حق کسی کو قتل کرو گے، یتیم کا مال کھاؤ گے، ناپ تول میں کمی کرو گے، وعدہ اللہ سے جو کیے وہ وعدے اس کی خلاف ورزی کرو گے، جھوٹ بولو گے، بے انصافی کرو گے، اور بے حیائی کے کام کرو گے، اور ناحق کسی نفس کو قتل کرو گے، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سارے کام کیا ہیں؟ شیطان کے رستے ہیں، یہ سارے شیطان کے رستے ہیں، اور جب تم شیطان کے رستوں پر چلو گے نا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تمہیں رحمان کے رستے سے کیا کر دے گا؟ جدا کر دے گا، جدا کر دے گا۔ یاری میں آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے ننے بچے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے آج کل بڑے شوقین ہیں گیم کھیلنے کے، موبائلوں پر گیم کھیلنے کے، موبائلوں پر گیم کھیلنے کے، اور میں نے بڑے بڑے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ اگلے دن میں ایک جگہ دکان پہ گیا، آپ نے بلال بھائی کو، ادھر ایک بزرگ سفید ریش وہ گیم کھیل رہا ہے موبائل کے پر گیم۔ میں نے کہا بابا جی کی کرتے پہ خدا تعالی تسبیحات سے کوئی ذکر نہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں۔ او جی کی کریے استاد جی، میں جب کہتا ہوں نا او جی کی کریے استاد جی، بچے رکتے ہی نہیں، روندے نا بچے۔ آج بچہ رو رہا ہے، کل تم رو گے، آج بچہ رو رہا ہے نا، کل تم رو گے۔ جب بچہ تمہیں ٹائم نہیں دے گا، جب بچہ تمہارا حکم نہیں مانے گا، جب بچہ رب کے حکم سے بغاوت کرے گا، جب اس طرف جاؤ، یہ جو پب جی پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں، سمجھ، کئی نوجوان اس ٹک ٹاک کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رونا آتا ہے، اور جو ٹک ٹاک بناتے ہوئے موٹر سائیکل پر تیز رفتاری میں ٹک ٹاک بنا رہا ہے، وہ تو جناب لگا ہو گیا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ہم اس طرف نہ توجہ نہیں دیں، بس بچے کو خوش کرنے کے لیے ٹافی، ببل، چیغم، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جبکہ یہودی اپنے بچے کی جیب میں اخروٹ ڈالتے ہیں، بادام ڈالتے ہیں، کھجور ڈالتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے یہ ایک ریسرچ پیپر پڑھا ان کا، وہ اپنے بچوں کو پاپڑ نہیں کھلاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سگریٹ نہیں پلواتے ہیں، ہے جی پروفیسر صاحب میری گل ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے بچپن سے ہی بچوں کو شاہ سواری سکھاتے ہیں، گھوڑ سواری سکھاتے ہیں، تیر اندازی سکھاتے ہیں، اور ہم ہم بچے کو وہ موبائل پر سکھاتے ہیں، ہمیں انہوں نے اس کام پر لگا دیا ہے۔ لیز پاپڑ تے فلانے پاپڑ، پاپڑ بچے میں دے پاپڑ ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ وہ یاد رکھو، خوراک کا انسان کی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان خوراکوں میں نا مختلف باتیں چل رہی ہیں، یہ لیز پاپڑ ہے فلاں، ان میں سنے پھر تردید بھی آتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ جو جس آئل میں بنتے ہیں، جس گھی میں بنتے ہیں نا، وہ گھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جڑا گھی 550 کلو ملتا ہے، یہ وہ پاپڑ بنا کے 30 روپے جو تھا سیل کر سکتے ہیں شاہ جی، ہو سکتا ہے سیل، انہوں نے پرافٹ مل سکتی ہے۔ ایک تو اس میں یہ آتا ہے کہ سور کی چربی ڈالتے ہیں، یہ سنا گیا، اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے ای فلاں فلاں، سمجھ آ رہی اس کو سچ؟ اچھا، اور پھر ایک یہ جو گند ہمارا بچتا نہیں ہے، جانوروں کا گند، یہ مرغیوں کا گند، یہ لے کر جاتے ہیں
اور فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ آئل نکالتے ہیں، اس کی چربی سے اور گندگی سے وہ نکالتے ہیں اور نکال کر اس کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور ہم اپنے بچوں کو وہ جی کی کریے استاد جی، بچے روندے نا، بچے بات نہیں مانتے، اور بچہ تو بچہ ہے، اس کو کس نے چلانا ہے؟ آپ اس کو ٹافی دو گے تو ٹافی کھائے گا، آپ اس کو اخروٹ دو گے تو اخروٹ کھائے گا. میرے بھی تو بچے ہیں نا. وہ کبھی کبھار کو یہاں چھوٹے قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے وہ لے جاتے ہیں تو الحمدللہ آج تک میں نے اپنی خود جا کر بچوں کو ٹافی لا کر دی ہو، یہ کیا کو نہیں. ہاں ان کے لیے ڈرائی فروٹ وغیرہ لے آتا ہوں، منگواتا ہوں، اکٹھے منگوا لیتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہوں، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنا وہ کام کرو نا یار. اور ہم اپنے بچوں کی تربیت ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. آپ میں سے میں اکثر بچوں کے ساتھیوں کو کہتا ہوں یار ایک بچہ میں دے دیو، اللہ واسطہ ایک بچہ میں دے دو، میں تمہیں کوئی کام دا بندہ بنا کے دے دے. آدھے صحیح مشورہ کرساں کیا دے مشورہ کرتے ہیں، وہ آج تک مشورہ نہیں ہو رہا کسی ساتھی سے، مشورہ ہوتا ہی کو نہیں پیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ڈر ہے کہ یہ مولوی بن گیا تے کھاسی کتھوں کھاسی، اور جتھوں مولوی ضیاء الرحمان کھاندا پیا نا اتھوں ہی وہ بھی کھاسی. خدا دی قسم سونا کھاسی، یقین کر لو سونا کھائے گا. سمجھ آ رہی نا؟ ہم پھر آپ کہتے ہیں کہ استاد غلط اور راستے پر چل رہے اور ٹریک پر چلے جاتے ہیں. کیا کروں؟ ہم خود ہی جو غلط ٹریک پر چل رہے ہیں، کیا کریں؟ ھذا صراطی مستقیما. ہاں ہم نے یہودیوں کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے، اسرائیلیوں کو نمونہ بنایا ہوا ہے، فلسطینی اپنا عیسائیوں کا نمونہ بنایا ہے، ہندوؤں کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے. پیچھے کوئی ایک ہندو فوت ہوئے سی ساڑی عورتوں نے نا کھانا چھوڑ دیتے سن، اور سدھو موسے والا مریا نا تو کئی عورتوں نے 4-5 دن سوگ منایا، ساڈا پسندیدہ گلوکار مر گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈرامے دے وچ کوئی دانش مار گیا، او رودیاں پڑیاں ساڈی کڑیاں رودی میں دانش مار گیا. دانش میں کہ خدا دی قسم دانش مر گئی ہے ساڈی. ہاں خدا کی قسم ہماری دانش مر گئی ہے. دانش کیا مر گئی ہے؟ عقل ہماری مر گئی ہے، ہماری عقلوں پر پردہ آ گیا ہے. ہم کس طرح چل گئے؟ بیویوں کو پوچھو صبح سے لے کر شام تک ڈراموں کی گنتی کے آپ کے نام بتائیں گے. فلانے چینل تے ڈرامہ لگنا، فلانے تے لگنا، فلانے تے لگنا، فلانے. پھر اس سے پوچھو جی ابو بکر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، طلحہ زبیر کون تھے، ہاں حیدر کرار کون تھے، فلاں کون تھے. وہ جی وہ تو سن کہیں کہ اچھا ہے. اگلے دن مجھے نا افسوس کی آپ کو بات بتاؤں، ایک ہمارا ٹیچر سائنس ٹیچر وہ مجھے کہتا استاد جی میں تھوڑا فون کر لگا سا تے وہ میں سفر تے گیا سا، مغرب دی نماز نا ایک امام دے پیچھے میں پڑھی تے اس طرح پڑھا دیتیاں تے میں مسافر سا تے میں 2 پڑھنیاں سن. میں مسافر سا تے میں پڑھ تے میں لیاں تے رہا ہن کی حکم ہے جی میرے واسطے؟ کون ہے؟ سائنس ٹیچر ہے، فزکس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، کیمسٹری پڑھانے والا، بایو پڑھانے والا. میں حقیقت واللہ مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. نام اس کا نہیں لے رہا آپ کے سامنے کہ بھئی آپ یہ اچھا اب اس کی علم تعلیم کتنی ہوگی؟ کم سے کم تو لیکن ہے وہ ایم فل. بتاؤ یار یہ حالت ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مغرب کی نماز سفر کی حالت میں کتنی پڑھنی ہے. بتاؤ کیا پیچھے ہمارے پیچھے پلے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر اللہ ولا تتبعوا السبل. اور راستوں پر نہیں چلنا. راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ والا راستہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے نا. اور محمد الرسول اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ھذا صراطی مستقیما. یہ قرآن ہے، یہ قرآن یہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم بچتے رہو، تاکہ تم بچتے رہو. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.